میرے دوستو، ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور کریں کہ اگر ہماری زندگی کا یہ دن آخری دن ہو، جب ہم رات کو بستر پہ لیٹیں تو صبح کو ہماری آنکھ ہی نہ کھلے، کیا ہم نے مرنے سے پہلے جو ہم سے سوال کیے جانے ہیں کیا ہم نے ان کی تیاری کر لی ہے؟ اور انسان جب قبر میں چلا جائے گا تو اس کی روح کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ چند باتیں ہم سب مسلمانوں کو سننی چاہیے اور ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیں میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور لوگ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کو قبر میں دفن کر کے لوگ واپس چلے جاتے ہیں، اس میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو فرشتے سب سے پہلا سوال میت سے یہ کرتے ہیں، من ربکا، یہ بتا کہ تیرا رب کون ہے۔ اگر اس نے اللہ کے حکموں پہ زندگی گزاری ہوگی، جو اللہ چاہتے ہیں اسی طرح اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، یعنی وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہوگا، وہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اب یہ دکان بند کر رہا ہے، لوگ پوچھتے کیوں بند کرتے ہو؟ کہتا میں اس لیے بند کرتا ہوں، میرے اللہ نے بلایا ہے۔ یہ 5 وقت دکان کو اذان کے وقت بند کر دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں نماز ادا کروں، اللہ کو بھولا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلایا نہیں، اور اس کا یہ یقین تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری ہر بات کو سن رہا ہے، میرا اللہ میرے دل کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اس بندے کا ایسا یقین تھا اگر اس نے ایسی زندگی گزاری ہوگی تو میرے دوستو ان سوالوں کا جواب وہ فوراً دے گا، وہ کہے گا کہ میرا رب تو میرا اللہ ہے۔ پھر وہ فرشتے دوسرا سوال کریں گے، ما دینو کا، یہ بتا کہ تیرا دین کیا ہے۔ اگر دین کے اوپر عمل کیا ہوگا، اللہ کے حکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، بیٹے کی شادی کر رہا ہے تو علماء کرام سے پوچھا ہوگا کہ میں اسلامی طریقے سے شادی کیسے کروں۔ اگر وہ تجارت کر رہا تھا تو اس نے علماء کرام سے پوچھا کہ ہم تجارت کیسے کریں۔ اگر وہ دنیا کا کوئی بھی کام کرتا تھا تو علماء کرام سے پوچھ کے کرتا تھا، اسلام کی شریعت کے اصولوں کے مطابق کرتا تھا، تو ایسا بندہ فوراً کہے گا دینی الاسلام، میرا دین تو دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال فرشتے کریں گے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرشتے سوال کریں گے۔ یہاں علماء کرام نے ایک بڑی باریک بات لکھی ہے، علماء کرام نے لکھا ہے جب فرشتے یہ کہیں گے نا اس ہستی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو یا تو یہ وہ تصور ہوگا جو ہر وقت مسلمان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو یا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے روضہ مبارک سے اور اس کی قبر تک درمیان کے جتنے پردے ہیں اللہ ان کو ہٹا دیں گے، یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھے گا اور کہے گا یہ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو میرے دوستو اگر اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کیا ہوگا تو فوراً جواب دے گا۔ جب یہ 3 سوال فرشتے کر چکیں گے اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ان صدق عبدی، میرے فرشتوں میرا بندہ میرے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا کے امتحان میں تو ہم سب کامیاب ہوتے ہیں، لیکن دوستو اصل مزہ تو تب ہے جب بندہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا ایک بستر لے کر آؤ میرے بندے کے نیچے بچھا دو۔ الْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا ایک لباس لے کر آؤ میرے بندے کو پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی ایک کھڑکی میرے بندے کی طرف کھول دو جہاں سے ہوائیں خوشبوئیں میرے اس بندے کو آتی رہیں۔ تو میرے دوستو ہم زندگی گزارنے کے بعد جب قبر میں جائیں تو ہمیں جو ہے اس طرح کی زندگی ملے، آخرت کی زندگی ہماری اتنی پرسکون ہو جائے، ہمیں بھی اس طرح کی زندگی ملے، ہمیں بھی اللہ کی طرف سے یہ انعامات ملیں، تو اس کے لیے ضروری ہے ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ عمل کریں۔ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، موت کو یاد رکھیں۔ اگر ہم موت کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت والی زندگی پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔